نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل تکریم و تعظیم اساتذہ کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور ساتھیوں، آج کا انتہائی اہم موضوع عصمت انبیاء کرام کے نام سے معنون ہے۔ اس انتہائی اہم موضوع پر چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین مکرم، عصمت کا معنی ایک ایسی داخلی طاقت ہے جو انبیاء کرام کو فعل معصیت اور ترک طاعت اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ شرع عقائد نسفیہ میں ہے کہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا لطف ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس بندے کو فعل خیر پر برانگیختہ کرتا ہے، اسے شر سے بچاتا ہے مع ابقائے اختیار کے، تاکہ ابتلاء کا معنی برقرار رہے۔ یہ حقیقت اور مسلم اور ہر شک و شبہ سے بالا تر بات ہے کہ نبی و رسول کو جس کو حق سبحانہ و تعالی چنتے ہیں وہ اپنے حسب نسب میں، اخلاق و اعمال میں، عقل و بصیرت میں، عزم و ہمت میں اور تمام کمالات میں اپنے دور کی فائق ترین شخصیت ہوتی ہے۔ نبی تمام جسمانی اور روحانی کمالات میں یکتائے زمانہ ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی کو کسی معتد بھی کمال میں اس پر فوقیت نہیں ہوتی۔ عصمت کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ اول تو ان کی فطرت اتنی پاکیزہ اور مصفہ و مزکہ ہوتی ہے کہ گناہ و معصیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گناہ کا تصور فطرتاً ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے صدور معصیت کا امکان نہیں رہتا۔ جب حق تعالیٰ کا علم محیط کسی نبی و رسول کو منتخب کرتا ہے اس میں کسی نقص کی گنجائش نہیں رہتی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ نبوت و رسالت معاذ عطیہ الہی ہے۔ کسب و اکتساب سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ محنت و مجاہدہ اور ریاضت و مشقت سے حاصل ہو جائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا اس کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں انتخاب انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں خالق لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو کس مقام پر رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں حق سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے۔ سامعین مکرم، اس کے بعد ان عقائد شریعہ کو سمجھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ نبی و رسول اپنے منصبی میں کتائی کر گئے تھے، کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی نے اپنے منصبی میں فرائض منصبی میں کتائی کی تھی یا بغیر اذن الہی کے اللہ کی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا، انتہائی شرم کی بات ہے۔ سامعین مکرم، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر گناہ صادر ہو تو ان کی اتباع کرنا حرام ہوگی، حالانکہ ان کی اتباع کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں حق سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت سے عصمت انبیاء کی دلیل پکڑی ہے۔
کہ اللہ نے اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر غلطی کا احتمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ اطاعت مطلقہ کا حکم نہ دیتا۔ اسی طرح اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر ہو تو ان کی اتباع کرنا جائز نہیں۔ سامعین مکرم، قرآن مجید کی سورہ حجرات میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اگر نبی کوئی شہادت لے کر آئے اس کو ماننا واجب ہے، فاسق نبوت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبل از نبوت بھی اور بعد از اعلان نبوت بھی تمام صغائر سے، تمام کبائر سے پاک ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔